جہاں پاکستان پیپلز پارٹی اور نواز لیگ ابھی تک اس بات پر اتفاق نہیں کر پائیں کہ اگلا وزیر اعظم کون ہوگا، وہاں اڈیالہ جیل میں بیٹھے کپتان نے ایک بڑی گیم کر دی ہے۔ السلام علیکم جی، میں ہوں صدام کلاچ، صدام ویلوگز میں خوش آمدید۔ کپتان نے اعلان کر دیا ہے کہ علی امین گڈھا پور سی ایم کے پی کے ہوں گے۔ ابھی تک پاکستان پیپلز پارٹی اور نواز لیگ اس بات پر متفق نہیں ہو سکی کہ اگلا وزیر اعظم کون ہوگا، یعنی کون سی پارٹی پہلے 2.5 سال کے لیے باری لے گی۔ آج اگر شہباز شریف کی آپ پریس کانفرنس سنتے تو آپ کو پتا چل جاتا کہ صورتحال کس طرف جا رہی ہے۔ بازی پلٹ چکی ہے، ہواؤں کا رخ تبدیل ہو چکا ہے۔ شہباز شریف نے یہ تک کہہ دیا کہ اگر آزاد امیدواران وفاق میں حکومت بنا سکتے ہیں تو بنائیں، ہم ان کا مینڈیٹ تسلیم کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی کو ریڈ سگنل مل چکا ہے۔ لاکھ کوششوں کے باوجود آزاد امیدواران ان کی سائیڈ پر یعنی ان کی پارٹی میں شمولیت نہیں کر رہے۔ اور کل جو ڈیولپمنٹ ہوئی سندھ میں، جی ڈی اے کے سربراہ پیر پاگارا صاحب نے جو اعلان کیا اور بڑے تگڑے انداز میں جو موقف اختیار کیا، جس انداز میں پیر پاگارا صاحب نے باجوہ صاحب کو اور موجودہ اسٹیبلشمنٹ کو کرارے جواب دیے، کھری سنائیں، اس کا مطلب ہے آگے جا کے سندھ میں کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے۔ عمران خان نے صاف کہہ دیا ہے کہ پیپلز پارٹی، نواز لیگ اور ایم کیو ایم پاکستان سے اتحاد نہیں ہوگا، باقی ساری جماعتوں سے بات چیت کی جائے تاکہ وفاق میں حکومت بنانے کے لیے جو فگرز چاہیے وہ مکمل ہو سکیں، وہ پورے ہو سکیں۔ کل سے سوشل میڈیا پہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کو بڑی خاموشی سے اڈیالہ جیل سے انہیں اپنے گھر بنی گالہ منتقل کیا جائے گا، جہاں انہیں پروٹوکول کے ساتھ سیاسی قیادت کو بات چیت کرنے کا موقع فراہم کیا جائے گا۔ ایک بات تو کلیئر ہے کہ عمران خان نے بڑی سرکار سے بات چیت کرنے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ اب جو آپشن رہتے ہیں وہ آپشن ہے آصف زرداری اور دیگر جماعتیں۔ بھلے مسلم لیگ نواز پارٹی کی حیثیت سے قومی اسمبلی میں سب سے زیادہ نشستیں جیتنے والی جماعت کیوں نہ ہو، لیکن اکثریت تو آزاد امیدواران کی ہے اور وہ امیدواران پاکستان تحریک انصاف کے ہیں۔ سیاسی ہلچل ایک طرف، سیاسی طاقتیں ایک طرف، اسٹیبلشمنٹ ایک طرف، لیکن خان جس طرح کھڑا ہے انٹرنیشنل لیول پر، خان کو کیس اسٹڈی کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ پاکستان کی خوش نصیبی ہے کہ کوئی پولیٹیشین پوری دنیا میں اتنا مقبول ہوا ہے۔ اس سے پہلے پاکستان کا کوئی ایسا پولیٹیشین نہیں تھا بھٹو صاحب کے بعد جس سے اس انداز میں پوری دنیا میں ان کا نام لیا جائے اور کیس اسٹڈی کے طور پر اسے پیش کیا جائے۔